عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اذن 7 سنین محتسبا كتب له براءة من النار رواہ الترمذی و ابی داود او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 7 سال اذان دی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ جل جلالہ اس بندے کے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھ دیتے ہیں۔ یہ حدیث سنن ترمذی، سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے۔ میرے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، شروع اسلام کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ نماز کے لیے کیا کیا جائے۔ بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ آگ کو جلا دیا جائے جیسے یہودی جلاتے ہیں، اور بعض نے مشورہ دیا کہ ناقوس بجا دیا جائے، لکڑی کا ایک اسپیکر کی طرح ہوتا ہے، اس کے اندر آواز دور تک جاتی ہے جیسے عیسائی کرتے تھے، لیکن پھر آپ اس میں منع کر دیا یہ تو یہودی اور عیسائیوں کی مشابہت ہے۔ بعض نے کہا کہ چھت پر چڑھ کر بلند آواز سے بلا لیا جائے۔ بالآخر کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ بالآخر خدا کی طرف سے ایسا ہوا، صحابہ کرام ایک رات کو سوئے تو جب صبح ہوئی، حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی ہی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا، رسول اللہ، میں نے رات ایک خواب دیکھا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ناقوس تھا۔ میں نے اس کو کہا یہ مجھے دے دو۔ اس نے کہا کیا کرو؟ تو میں نے کہا میں اس کے ذریعے سے لوگوں کو نماز کی طرف بلاؤں گا۔ تو اس نے کہا کیا میں اس سے بہتر تجھے کلمات نہ سکھاؤں؟ اس نے کہا ضرور بتلاؤ۔ تو اس شخص نے خواب کے اندر مجھے یہ کلمات سکھلائے اذان کے، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عبداللہ بن زید بن عبد ربی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے کلمات سنا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خواب تمہیں مبارک اور یہ سچا خواب ہے۔ پھر آپ نے حکم دیا حضرت بلال کو بلاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آواز بلند ہے، آپ ان کو وہ کلمات سکھا دو تاکہ وہ اذان دیں۔ جیسے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان شروع کی تو صحابہ کرام کے گھروں تک پہنچی تو اور بھی صحابہ کرام آ گئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے اور عرض کیا، رسول اللہ یہ خواب تو میں نے بھی دیکھا ہے، اسی طرح بالکل۔ اور پھر محدثین نے لکھا ہے تقریباً 11 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے یہی خواب دیکھا کہ ہمیں خواب کے اندر اذان کے کلمات سکھلائے گئے۔ تو اس وقت سے اذان شروع ہوئی۔ اب اذان کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے 7 سال اذان دے گا، اللہ جل جلالہ اس کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمی ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے۔ نمبر 1، وہ غلام جس نے اپنے آقا کا حق ادا کیا اور اللہ کا حق بھی ادا کیا۔ نمبر 2، وہ شخص جس نے امامت کی اور مقتدی اس سے خوش ہوں۔ نمبر 3، وہ آدمی جس نے 5 نمازوں کے لیے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اذان دی۔ تو ان 3 آدمیوں کے اندر مؤذن بھی ہے کہ قیامت کے دن ان کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی، یہ مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے، ان کا اعزاز و اکرام کیا جائے گا، ان کی عزت کی جائے گی۔ ایک روایت میں
صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مؤذن کی آواز سن کر اذان کا جواب دے، جب اللہ اکبر سنیں تو یہی کہے، شہادتین سنیں تو اس کے جواب میں وہی الفاظ کہے، جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سنیں تو اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، اور جب اللہ اکبر لا الہ الا اللہ سنیں تو اس کے جواب میں وہی کہے۔ تو جو شخص مؤذن کے کلمات سن کر ان کا جواب دیتا ہے، اللہ جل جلالہ اس کو جنت میں داخل کرے۔ اس روایت کا راوی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایک اور روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مؤذن کی اذان سن کر میرے لیے دعا کرتا ہے مقام محمود کی، یعنی اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، یہ والی دعا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اذان کے بعد مجھ پر درود پاک پڑھو، تو محدثین نے لکھا ہے اذان کا جواب دیا جائے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ابراہیمی پڑھ لیا جائے تو افضل ہے، نہیں تو اور درود بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام محمود شفاعت عظمیٰ مرتبہ حاصل ہوگا اس کے لیے دعا کی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس بندے کے لیے واجب ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 12 سال اذان دی وجبت لہ الجنہ کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ بہت بڑی فضیلت ہے اذان۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مؤذن اذان دیتا ہے جہاں تک آواز جاتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگ جاتا ہے، دور دراز جنگل کے اندر چلا جاتا ہے، جہاں تک اذان کی آواز ہوتی ہے وہاں تک اس کو ٹھہرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا، جب اذان ختم ہوتی ہے تو پھر وہ تمہارے پاس آ جاتا ہے، نماز میں تمہیں برائی کے خیال ڈالنا شروع کر دیتا ہے، یہ کام کیا وہ نہیں کیا، اور تم کو نماز میں بلا دیتا ہے۔ یعنی اس روایت سے یہ ثابت ہوا جب اذان دی جاتی ہے تو پھر شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ کتنا بڑا ثواب، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے لمبی گردن والے مؤذنین ہوں گے، سبحان اللہ، اور قبروں سے اذان دیتے ہوئے اٹھیں گے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور ایک روایت میں ارشاد ہے، جہاں تک مؤذن کی آواز پہنچتی ہے جنات، انسان، کوئی پتھر، درخت، یہ سب کے سب اس بندے کے لیے گواہی دیں گے، اللہ یہ بندہ اذان دیتا تھا۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے جب بھی ہم اذان سنیں تو اس کا جواب دیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں اور دعا پڑھیں، تاکہ یہ ساری فضیلتیں ہمیں بھی حاصل ہو جائیں کہ ہم بھی جنت میں داخل ہونے والے بن جائیں، کیونکہ شیطان تو اس وقت بھاگا ہوا ہے۔ اگر ہم اس وقت اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر اذان کا جواب نہیں دیں گے تو ہمارا ہی اس کے اندر نقصان ہے۔ اور اس کے اندر اللہ کی بڑائی کو بولا جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور شہادتین کا ذکر ہے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ کامیابی ہے ہی دین کے اندر، نماز کے اندر، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے اندر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھا ہے، جب اذان کی آواز سنتے تو بدن پر کپ کپی طاری ہو جاتی، اور ایسے ہو جاتے جیسے کسی کو جانتے نہیں، پہچانتے ہی نہیں، اور روب طاری ہو جاتا۔ لوگوں نے پوچھا یہ آپ کی کیا حالت ہوتی ہے؟ تو فرمایا تمہیں کیا پتہ مؤذن کیا کہتا ہے؟ پھر ہر جملے کی ان حضرات نے تفصیل کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ بیٹھے ہوتے، اور جب اذان کی آواز ہوتی
تو ایسے ہو جاتے اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے جیسے ہمیں پہچانتے بھی نہیں۔ تو اس لیے اذان سن کر ہمیں اس کا جواب بھی دینا چاہیے اور فوراً نماز کے لیے مسجد میں پہنچنا چاہیے، اور کوشش کی جائے ہم خود بھی اذان دیں۔ اور فرمایا کہ اگر لوگوں کو دو چیزوں کا ثواب پتہ چل جائے تو لوگ لڑائی جھگڑے کرنے پر آ جائیں اور قرآن اندازی کی نوبت آ جائے کہ قرآن اندازی ہو کہ کس بندے کا نام نکلے گا وہ یہ کام کرے گا، ایک صف اول میں نماز پڑھنا اور دوسرا اذان کا ثواب پتہ چل جائے، اتنا بڑا ثواب ہے۔ ملکہ زبیدہ رحمۃ اللہ علیہا کا واقعہ مشہور ہے، بہت سے علماء نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے زبیدہ آپ کون سا عمل لے کر آئی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کی رضا کے لیے نہر بنوائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تو تیرے نام کی ہے، وہ تو میرے لیے نہیں، اس کا نام ہی نہر زبیدہ۔ بالآخر وہ پریشان ہوگی، سوچ و بچار میں پڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے زبیدہ تیری ہمارے پاس ایک نیکی ہے، اس کی وجہ سے آج ہم تجھے بخشتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ تو اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی اور اذان کی آواز ہو گئی، تو نے اپنے سر پر دوپٹہ ٹھیک کیا اور اذان کا جواب دیا، اور یہ صرف میری رضا کے لیے تھا، اور تیری سہیلی نے بھی جواب دیا۔ وہ عمل ہمیں اتنا پسند آیا کہ آج ہم تیری اس عمل کی وجہ سے بخشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے جب اذان ہو تو ہم اپنے مصروفیات، اپنے کام کو چھوڑ کر اذان کا سب سے پہلے جواب دیں۔ تو پہلی اذان کا جواب تو دیں ہی سے ہے، ضروری دیں، اور باقی یعنی علماء نے لکھا ہے پہلی جب اذان ہو جائے تو مسجد کی طرف چلنا سعی الی الاقدام یہ واجب ہے اور جواب دینا سنت ہے، اور باقی اذانوں کا جواب دینا مستحب کے درجے کے اندر ہے۔ تو اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو تمام لوگوں کو یہ فضیلت والا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔